الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کہ میلاد شریف ہے تو میلاد کی محفل میں درود پڑھنے میں بھی خوشی کا اظہار محسوس ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط. تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں جہاں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بیان کیا، وہیں آپ کی شان و عظمت کو بھی بیان کیا، اور جہاں میلاد بیان کیا کئی مقامات پر مقصد میلاد بھی بیان فرمایا. تو آج مجھے اسی ٹاپک پر کچھ گفتگو کرنی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی والے بیان کرنے کے پیسے نہیں لیتے. میں جو اتنا سفر کر کے آیا ہوں مجھے پیسے نہیں ملنے اس بیان کے، اور میں جو درد بانٹنے آیا ہوں میں چاہوں گا کہ وہ میں پیغام آپ کے سامنے رکھ کے چلا جاؤں، کیونکہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اسی سوچ و فکر کے ساتھ حضور کی محبت کی طرف بلایا ہے. ورنہ یونیورسٹی کا بگڑا ہوا راجپوت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آج حضور کے میلاد کی باتیں نہ کر رہا ہوتا. تو اسی مدنی ماحول کی برکت ہے. تو میں جہاں میلاد بیان کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد بھی بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہم خالی نعرے لگانے والے عاشق نہیں، ہم عمل کرنے والے غلام بھی بنیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو میں پھر اس کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، ذکر میلاد کہاں لکھا ہے. سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ جاء میں نے ہوتا ہے آنا، لیکن میں سیالکوٹ تھا تو آپ کے پاس آیا ہوں. یہ تو نہیں کہیں گے کہ آج میں بنگا حیات میں بناؤں، یہی کہیں گے کہ آیا ہے. کہیں تھا تو آیا ہے نا. قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے گا. اللہ نے فرمایا جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، آمد کو بیان کیا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ان تین الفاظ کے ساتھ بیان کیا. جاء، ارسل، بعث. جاء میں نے ہوتا ہے آنا،
ارسلا بھیجا، بعثا مبعوث کیا. قرآن میں پڑھی اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کو کیسے بیان کیا. فرمایا لقد جاءکم. اس آیت کے بارے میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں مکمل میلاد بیان کیا ہے. آمد بھی ہے، نسب بھی ہے، اوصاف بھی ہیں. ایسی ہی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس میں آمد، نسب اور اوصاف بیان ہو رہے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. پہلے لقد جاءکم کے ساتھ آمد ہو گئی، رسول من انفسکم میں نسب بیان ہو گیا، رؤوف الرحیم کہہ کے اللہ نے حضور کے اوصاف بیان کر دیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ نے سب سے پہلی محفل میلاد کا حال بیان کیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. آمد رسول اللہ پاک نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آمد رسول کو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45، 46، 47 میں اللہ پاک نے ان الفاظ کے ساتھ میلاد بیان کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 میں اللہ نے میلاد ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ میلاد بیان کیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں اللہ نے یوں میلاد بیان فرمایا اللہ مبشرا و نذیرا. سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 56 میں اللہ نے یوں میلاد بیان فرمایا. وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. سورۃ الفتح کی آخری آیتوں میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور سورہ نساء آیت نمبر 170 میں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا میلاد. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اور سورہ نساء آیت نمبر 174 میں اللہ نے یوں میلاد بیان کیا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. رب کائنات ہمارے پیارے نبی کی آمد کو بھی بیان کر رہا ہے، اوصاف بھی بیان کر رہا ہے، کمالات بھی بیان کر رہا ہے، عظمتیں بھی بیان کر رہا ہے، میلاد بھی بیان کر رہا ہے، مقصد میلاد بھی بیان کر رہا ہے. اگر کوئی مجھے پوچھے کہ میلاد کہاں ہے تو پھر حدیثیں میرے اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنا میلاد بیان کیا، اپنی آمد کو بیان کیا. فرمایا کہ میں جناب آدم کو اللہ نے مخلوق میں چنا، مجھے ان میں رکھا. آدم کی اولاد میں ابراہیم کو چنا، ان میں کنانہ کو چنا، ان میں حضرت کنانہ کی اولاد میں اللہ نے قریش قبیلے کو چنا، قریش قبیلے میں بنی ہاشم کو، خاندان کو افضلیت کے لیے چنا، مجھے ان میں بھیجا. فرمایا میں نسب اور تخلیق کے لحاظ سے تم سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا گیا. آپ نے خود صحابہ
صحابہ میں کھڑے ہو کے بیان کیا، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کا وہ خواب جو میری ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا میں وہ خواب ہوں۔ اللہ کے محبوب نے خود اپنی آمد کو بیان کرتے ہوئے صحابہ میں کھڑے ہو کر بیان کیا تھا۔ جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا، فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، صحابہ کرام جمع ہو کر حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے تھے، جمع ہو کر اوصاف بھی بیان کرتے، ولادت کے واقعات بھی بیان کرتے۔ تب کبھی ذہن میں سوال پیدا ہو کہ میلاد کہاں ہے؟ کہ صحابہ کی محفلوں میں میلاد لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں میلاد لکھا ہے، قرآن کی آیتوں میں میلاد لکھا ہے، قرآن کی تفسیروں میں میلاد لکھا ہے۔ تو میلاد کتابوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، تفسیروں میں ہے، اور عاشقوں کے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے دن کے مقدر میں حضور کے میلاد کی خوشی لکھ دی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا، ان سے خوش ہونے والا بنایا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ محبت کے 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں، یا تو محبت کسی سے کی جاتی ہے اس کے حسن کی وجہ سے، یا کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے، یا محبت کسی سے کی جاتی ہے اس کے احسان جود و نوال کی وجہ سے، سخاوت، کمال یا حسن و جمال۔ یہ 3 اسباب ہیں بنیادی، اہل علم نے، امام زرقانی نے لکھے ہیں، معاذ رضویہ میں بھی لکھے ہیں، یہ اہل علم نے 3 اسباب لکھے ہیں محبت کے بنیادی، سخاوت، کمال یا حسن و جمال۔ آج کے دور کا ہمارا نوجوان یہ سوال کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یورپ کے سفر میں مجھے ایک نان مسلم نے یہ سوال کیا تھا، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی پچھلے دنوں کے کالج کے اندر ایک سٹوڈنٹ نے مجھے یہ سوال پوچھا، تو میرے ذہن میں الارم بجا کہ آج ہمارے نوجوان یہ سوچنے لگ گئے ہیں۔ سوال یہ تھا، why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں کریں؟ we want freedom in our life، ہم اپنی زندگی میں آزادی چاہتے ہیں، میں اپنا اچھا برا خود سوچوں گا، خود ریسرچ کروں گا، خود غور و فکر کروں گا، میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گا، ہمیں پابند نہ کرو، یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کرنا، یہاں جانا یہاں نہیں جانا۔ ہمیں اپنے اچھے برے کا خود پتہ ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ہم اپنا اچھا برا خود سوچ لیں گے، ہمیں شریعت کی، حدیث کی، قرآن کی، دین کی ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ ایک باغیانہ سوچ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں انجیکٹ کی جا رہی ہے کہ ہم کسی کے باؤنڈ نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، ہمیں جناب اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اچھے کام کریں، اچھی باتیں کریں، اپنی مرضی سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، ہمیں پابند نہ کیا جائے۔ تو یہ ذہن میں اگر آپ کے سوال پیدا ہوتا ہو یا ہو کبھی، اگر نہیں بھی ہے تو اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس کا جواب نقش کر دو۔ Why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. ہمارے آقا کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، کردار میں، اخلاق میں، سیرت میں، صورت میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، ان کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ محبت اگر کسی سخاوت کی وجہ سے کرتا ہے کوئی، تو اب کسی نے ایک عاشق کے سامنے حاتم طائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حاتم طائی بہت سخی تھا، کتنا عاشق کی اپنی سوچ ہے، یہ اپنے محبوب کے خیالوں میں مگن ہے۔ اس نے کہا حاتم طائی بڑا ہی سخی تھا، کہا کتنا؟ اس نے اپنے گھر کے 10 دروازے بنا رکھے تھے، ایک فقیر ایک دروازے سے آیا، حاتم طائی اتنا سخی تھا اس نے اس کو دیا، فقیر دوسرے دروازے سے آ گیا، حاتم طائی اتنا سخی تھا اس نے نہ نہیں کی پھر دے دیا، تیسرے دروازے سے، چوتھے دروازے سے، فقیر 10 دروازوں سے آتا رہا، حاتم طائی دیتا رہا۔ اب عاشق جو تھا نا، اس نے کہا یہ تو مجھے کوئی بڑی سخاوت نہیں لگ رہی۔ اس نے کہا نہیں بڑی سخاوت کی بات ہے۔ کہا حاتم طائی کے پاس فقیر ایک دروازے سے آیا، پھر دوسرے دروازے سے آیا، پھر تیسرے دروازے سے آیا، حاتم طائی نے پہلی بار میں اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ اس کی جھولی بھر جائے، دوبارہ جھولی پھیلانی کیوں پڑی؟ فقیر آئے نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک بار میں۔ نعرہ رسالت
رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ آباد۔ کہ فقیر آتا نا میرے مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر، ایک بار میں اتنا عطا کر دیں، ایک قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، آیا جو منگتا مانگنے سلطان بنا دیا۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ایک عربی آیا مسلمان ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا عطا کیا، وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا، بلکہ صفوان بن امیہ کا واقعہ حنین کے موقع پر لکھا ہے کہ صفوان بن امیہ نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال اس کو عطا کیا، اتنا عطا کیا، وہ جنگل بھرا ہوا تھا مال اور مویشیوں سے، آپ نے سارا اس کو عطا کر دیا۔ اپنی قوم میں جا کر اعلان کرنے لگا، کہنے لگا میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقیری کا خوف ہی نہیں رہتا، فقیری کا خوف باقی نہیں رہتا۔ اتنی سخاوت کرنے والے، اتنی سخاوت کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اتنا جواد بنایا ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں انا اجود الناس، میں تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ سخاوت کرنے والا ہوں، تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خود فرماتے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، فرماتے کہ بے شک اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور قاسم نعمت ہے، جس کو جو ملا، جو مل رہا ہے، جو ملے گا، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ سخاوت والے ہیں، اجود الناس، تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت والے، تمام لوگوں سے بڑھ کر جود کرنے والے۔ اچھا، جواد بھی عطا کرنے والا ہے، کریم بھی عطا کرنے والا ہے۔ کریم وہ عطا کرنے والا کہ طلب پر عطا کرے، جواد وہ عطا کرنے والا کہ بن مانگے بھی عطا فرمائے۔ تو حضور جواد بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اپنے کلمے میں جو لا کہا ہے نا، اس کے علاوہ کسی سوالی کو کبھی لا نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا، کسی سوالی کو کبھی رد نہیں فرمایا۔ اتنا عطا کرنے والے، اتنا عطا کرنے والے کہ کسی کو انکار نہیں فرماتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے حبیب کسی سوالی کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ حضور میں سوالی ہوں اور سوالیوں کو خوشی ہے لا نہر کی۔ تو اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، ہاتھ اٹھا کے حق فرید۔ ایسا نہیں میرے کنجرے شکر کا لاڑا آ رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسید، اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسید، تو ستا رب جاگدا تیری ڈانٹے نال فرید، حق فرید، ہاتھ اٹھا کے حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ جلوہ گر ہوئے قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع جود و سخا، مہر و وفا، حضرت الشیخ دیوان حضور صاحبزادہ پیر احمد مسعود چشتی فاروقی صاحب، حضور زہد الانبیاء قطب الاقطاب شیخ الاسلام شیخ بحر و بر الشیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی عہد جناب
حضرت دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی صاحب قبلہ کو 1000 بار ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ خطاب جاری و ساری ہے، بیٹھ کے خطاب سنیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تھوڑا کھول کے رکھنا۔ جو دوست پیچھے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ دوست پیچھے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت کے بنیادی طور پر 3 اسباب اہل علم نے لکھے ہیں۔ ایک سخاوت ہے، جود و نوال۔ دوسرا ہے کسی کا وصف و کمال۔ اب قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا ہے اور آمینہ کے لال کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب قرآن پاک میں قوم کا اعتراض، حضرت ہود کا جواب، دونوں کو قرآن نے بیان کیا۔ قوم نے اعتراض کیا، حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ قرآن میں اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کیا۔ قومیں اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے، سلسلہ چلتا رہا۔ قوم نے اعتراض ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا۔ اب جواب کا انداز بدل، پہلے قوم اعتراض کرتی، پیغمبر جواب دیتے۔ اب قوم نے اعتراض کیا تو خالق کائنات جواب دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، تو اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ کفار نے حضور علیہ السلام کو مجنون کہا، اللہ نے اس لفظ مجنون کا جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ ایک لفظ مجنون کے جواب میں پوری نعت حضور کی اللہ نے بیان فرما دی۔ اور یاد رکھیں، اللہ نہ تو کمزور ہے، نہ بے بس ہے، نہ مجبور ہے۔ قسم یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضور کی عظمت کے لیے قسمیں بیان کی ہیں، کیونکہ اللہ نہ تو کمزور ہے، نہ بے بس ہے، نہ کسی کا مجبور ہے۔ لیکن بات آئی نا محبوب کی ذات پر، تو رب کائنات قسموں کے ساتھ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور جو قلم نے لکھا ہے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ وان لک لاجرا غیر ممنون، بے شک تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب اجر ہے۔ وانک لعلی خلق عظیم، اور پیارے تمہارا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ مگر اسی سورہ قلم میں اللہ نے ولید بن مغیرہ کے عیب کھولے۔ ایک موقع پر ابو لہب نے کہا تھا تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب، میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور تب ٹوٹ بھی گئے۔ ایک بار کئی دن تک وحی نہ آئی، جبریل نہ آئے، کفار نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا اور اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے معاذ اللہ ان کو مکروہ جان کر چھوڑ دیا۔ ودع وقلا، انہوں نے 2 جملے بولے، ودع وقلا، ودع کہتے چھوڑ دینا، قلا کہتے مکروہ جاننا۔ انہوں نے کہا تمہارے رب نے تمہیں مکروہ جان کر چھوڑ دیا، اس لیے تم سے ناطہ توڑ لیا۔ اب جب وحی آئی تو رب نے کفار کی تکذیب اور رد فرمایا اور محبوب کی نعت بیان کی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک
ربک وما کلا، ودہ اور کلا کا جواب آیا، فرمایا والضحا، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور زلفیں جب چھا جائیں ان پیاری زلفوں کی قسم، ما ودعک، نہیں چھوڑا ربک تیرے رب نے، وما کلا، اور نہیں مکرو جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا تیری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے۔ ایک بار جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے موقع پر عاص بن وائل نے آپ کو ابتر کہا، کفار مکہ نے آپ کو معاذ اللہ ابتر کہا، منقطع النسل، یہ کہتے تھے معاذ اللہ جڑ کٹا، اولاد نہیں رہی، نسل نہیں چلے گی، نسل نہیں چلے گی تو آپ کا چرچا اور ذکر ختم ہو جائے گا۔ کفار خوش ہونے لگے اور حضور علیہ السلام کے بیٹے کے انتقال پر آپ کا معاذ اللہ ابتر کہہ کے مذاق اڑانے لگے۔ اب اللہ نے اس لفظ ابتر کا جواب دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پیارے تمہیں ابتر نہیں بنایا، ابتر تمہیں نہیں بلکہ تمہارے دشمن کو کر دیا ہے، تمہیں تو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تمہیں تو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے، ابتر تم نہیں ہو پیارے۔ ان شانئک هو الابتر، وہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جڑ کٹا پیارے تیرا دشمن، منقطع النسل تیرا دشمن، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، نام و نشان مٹے گا تیرے دشمن کا۔ پیارے تیرا ذکر مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا چرچا ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا، یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا، کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے پیر کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کے مرید کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا استاد کرے، کسی کا چرچا اس کا شاگرد کرے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا ورکر کرے، کسی کا چرچا کوئی سیاست دان کرے، کسی کا چرچا اس کا سپوکس پرسن کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر کرے، کسی کا چرچا اس کا مشیر کرے، مگر رب کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ عالموں کا محتاج رکھا، نہ واعظوں کا محتاج رکھا، نہ ادیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ لیڈروں کا محتاج رکھا، نہ ورکروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ سفیروں کا محتاج رکھا، نہ سیاست دانوں کا محتاج رکھا، نہ تاجروں کا محتاج رکھا۔ پیارے کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے تیرا چرچا بلند کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اور یہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمانا کہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے، بول ہے، بالا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور، بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، اعداء یعنی دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پیارے تمہیں کوثر کا مالک بنایا۔ میں لفظ کوثر کی تفسیر پڑھنے لگا کہ لفظ کوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین نے لفظ کوثر کے تحت اس کے معنی لکھے ہیں۔ یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، تفسیر معلم التنزیل، حضرت امام خازن نے تفسیر خازن میں جو بیان کیا، تفسیر روح المعانی کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر جلالین کے اندر، تفسیر مظہری میں، تفسیر بیضاوی میں، اور موجودہ دور میں ہم نے تفسیر خزائن العرفان میں، تفسیر نور العرفان میں، تفسیر صراط الجنان میں تفاسیر کو پڑھا کہ لفظ